السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ گوشت انسانی صحت، اس کی نشوونما، اس کی بڑھوتری چاہے ذہنی ہے یا جسمانی، اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، اور اس کو کیسے پکایا جائے اور کیسے کھایا جائے کہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ثابت ہو بلکہ فائدہ مند ثابت ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ گوشت کھانا ہر طرح سے انسانی صحت کی اور اس کی نشوونما، اس کی گروتھ ہو گئی، اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی، چاہے وہ ذہنی لیول پہ ہو رہی ہے یا جسمانی لیول پہ ہو رہی ہے، اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ گوشت سے ہمیں ایسے اجزاء مل جاتے ہیں جو آسانی سے مل جاتے ہیں، جو کہ ہماری فزیکل اور مینٹل گروتھ کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے میں ان اجزاء میں سے کچھ کی اگزامپل یہاں پہ دوں گا، جیسے کہ ہم سیلینیم ہو گیا۔ اب سیلینیم کیا کرتا ہے کہ سیلینیم آپ کا تھائرائیڈ کا فنکشن، یعنی تھائرائیڈ جو ہماری ایک حدود ہے، ایک گلینڈ ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے جسم کے بیسک میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کر رہی ہے، یعنی جو خوراک آپ لے رہے ہیں اس کے توڑنے سے لے کے اس سے انرجی کا حصول حاصل کرنا اور اس انرجی کو کس طرح سے صرف کریں گے، یعنی کہ ایک بندہ کتنا ایکٹیو ہوگا یا وہ کتنا سست روی کا شکار ہوگا، صرف فزیکلی نہیں بلکہ مینٹلی بھی، اور اس کے جو اندر خلیے ہیں وہ کتنی تیزی سے کام کرتے ہیں، توانائی کو صرف کرتے ہیں، یہ تھائرائیڈ کی کنٹرول میں ہے۔ تو جو سیلینیم ہے وہ آپ کے تھائرائیڈ سے جو ہارمونز ریلیز ہو رہی ہیں T4 اور اس کو جو ہے کنورٹ کرتا ہے، وہ ایکٹیو فارم میں T3 میں کنورٹ کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو گوشت سے سیلینیم آسانی سے مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیلینیم آپ کی ذہنی گروتھ ہو گیا، کوگنیٹیو ایبلٹی ہو گیا، کسی چیز کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی صلاحیت، اس کو بہتر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ بالوں کی جو ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بال کتنے مضبوط ہوں گے، کتنی اس کی گروتھ ہوگی، ٹھیک ہے، کتنے نرم و ملائم ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہیئر فولیکل جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جو بالوں کی جڑ ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی، اس کو کنٹرول کرتا ہے سیلینیم۔ اس کے علاوہ مرد اور خواتین کے تولیدی نظام، یعنی ان کی جو سیکچول لائف ہے، اس کے لیے نہایت ہی اہم عنصر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں کیا ہے کہ گوشت سے مل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئرن کا کون نہیں جانتا کہ آپ کا جتنا یہ ہیم ہے، ہیموگلوبین ہے، آئرن اس میں ایک بنیادی عنصر ہے، یعنی ہیم اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے جسم میں جو آکسیجن ہے اس کو سپلائی کا کام کرتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے اگر سوچیں کہ آپ کے جسم کو آکسیجن نہ ملے تو آپ کا دماغ کام کرنے سلو ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل ہی اس کی ہائپوکسیا مطلب وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سپلائی نہیں ہو پاتی آکسیجن کی کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ڈیتھ تک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پہ کتنی آسانی سے ہمیں گوشت سے آئرن وافر مقدار میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئرن اس کے علاوہ کیا کرتا ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان کے بچے کی نشوونما، اس کے نروس سسٹم، اس کے اعصابی نظام کی گروتھ، ڈیولپمنٹ، اس کو مینٹین رکھنے میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلز، آپ کے جو پٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی گروتھ، اس کو ڈیولپ کرنے اور اس کو مینٹین رکھنے میں آئرن کا بہت اہم کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں کہ وٹامن B12 جو کہ آپ کے خون کے سرخ ذرات کو بون میرو میں اس کو پروڈیوس کرنے میں، یعنی کہ اس کو پیدا کرنے میں، اس کو میچور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں گوشت سے مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو وٹامنز جتنے اور ہیں، وٹامن B ہے، وہ بھی آپ کو گوشت سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ فیٹی ایسڈز ہیں کچھ اس قسم کے، جو کہ آپ کے جسم کے اجزاء کو بائنڈ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فنکشن کو بہتر رکھتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اومیگا 3 آپ کی گوشت میں پایا جاتا ہے، اس کی خاص کر جو فیٹی ایسڈز ہیں اس میں پایا جاتا ہے، جو کہ بہترین قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جسم میں ورمی کیفیت کو پیدا نہیں ہونے دیتی ہیں، اگر ہو جاتی ہیں تو اس کو ختم کرتی ہیں، آپ کی سکن کو بہتر رکھتی ہیں، آپ کے نروس سسٹم کو بہتر رکھتی ہیں۔ تو اوورآل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں گوشت سے مل رہی ہیں اور بآسانی مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پروٹین جو بنیادی چیز ہے، کہ گوشت ہے ہی سارا کا سارا پروٹین ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو گوشت سے مل رہا ہے، یعنی آپ اپنا پروٹین گین کرنا چاہ رہے ہیں، وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو گوشت کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو زنک ہے، ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ایک معدنیات ہیں، وہ ہمیں گوشت سے مل رہی ہیں، جو کہ ہماری گروتھ
میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ہمارا مطلب بچوں کی نشوونما میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کئی سارے ہمارے ایسے پروٹین یعنی انزائمز ہیں جس کے فنکشن کو بہتر کرنے یا اس کو ریگولیٹ کرنے میں زنک کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گوشت ایک بیلنس ڈائٹ کے طور پہ ہمیں آسانی سے مہیا ہے، چاہے وہ آپ بیف کھا رہے ہیں یعنی کہ گائیں بھینس یا بیل کا گوشت کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو ہے نا مٹن کھا رہے ہیں، بکرے دمبے کا گوشت استعمال کر رہے ہیں، ان سے ہمیں یہ اجزاء مل جاتے ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ گوشت لینا انسانی صحت کی نشوونما اس کی گروتھ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ گوشت ہم کھائیں کس طرح سے، اس کو پکائیں کس طرح سے۔ تو پہلے یہاں پہ میں پکانے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں گوشت کو اگر آپ بہت زیادہ پکا لیتے ہیں تو اس کے جو وٹامنس ہیں، پروٹینز ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گوشت آپ کے لیے اتنا مفید نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ زیادہ پکانا بھی اچھا نہیں ہے اور اس کو علاوہ کم پکانا بھی اچھا نہیں ہے، کہ یعنی آپ اس کو اچھے طریقے سے گلاتے نہیں ہیں، اس کو پکاتے نہیں ہیں، تو اس میں کئی سارے ایسے بیکٹیریا ہیں جو موجود رہتے ہیں اور وہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، آپ کے معدے میں، آنتوں میں زخم پیدا کر سکتے ہیں، انفیکشن کاز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پریشر کوکر میں آج کل بہت گوشت پکایا جاتا ہے اس کو جلدی پکانے کے لیے، تو وہ بھی ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ گوشت کوئی خاص ٹیمپریچر پہ پکائیں، ٹھیک ہے، نہ زیادہ پکائیں نہ کم پکائیں، اور اس کو ایک ایسا پکائیں کہ وہ اچھے طریقے سے گل جائے لیکن اس کا پروٹین کا عنصر ضائع نہ ہو۔ اس کے علاوہ سب سے بہتر اگر میں بتاؤں تو مٹی کے جو برتن ہیں آپ اس میں ان کو پکائیں، نیچرل ہیٹ پہ پکائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گوشت کو کھایا کیسے جائے، جو کہ آج کی ضرورت ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی ہوتی ہے، یا مطلب اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو گوشت بہت کھا بھی رہا ہوں لیکن وہ پھر بھی میرے وجود کا حصہ نہیں بن رہا، میرا جسم اس طرح سے یا میرے بچوں کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں کہ گوشت کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی پلیٹ میں اگر جتنا گوشت ہے تو اتنی ہی آپ کی ویجیٹیبلز ہونی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ گوشت سبزی مکس کر کے پکائیں، لیکن اگر پکا نہیں سکتے تو آپ کی را ویجیٹیبل جو کچی سبزیاں ہیں جس میں سلاد آ جاتا ہے، سلاد کے پتے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بند گوبھی آ جاتی ہے، گاجر، مولی، کھیرا وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ آپ کی پلیٹ میں ہاف ہونا چاہیے، یعنی آدھا گوشت اتنی مقدار میں ہی آپ کی سبزی ہونی چاہیے۔ اب سبزی کیوں ہونی چاہیے؟ سبزی اس لیے ہونی چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کلرفل ہوتی ہے، رنگین، اور آپ کی جو دیکھنے کی حص ہے اور خوشبودار ہوتی ہیں، آپ کی سونگھنے کی حص سے آپ کی بھوک بڑھتی ہے۔ جب بھوک بڑھتی ہے تو آپ کے جسم سے، آپ کے معدے سے، خاص کر آنتوں سے ایسے اجزاء ریلیز ہوتے ہیں جو کہ اس خوراک کو بہتر طریقے سے ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کی آنتوں کی حرکت بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے منہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی گوشت کھانے کا جو عمل ہے یا اس کے ہاضمے کا سلسلہ ہے وہ آپ کے معدے میں جا کے بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ کھانا چبا چبا کر کھائیں، اچھے طریقے سے کھائیں، کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں لیکن گوشت کو پرٹیکولرلی آپ چبا چبا کے کھائیں تاکہ آپ کے معدے کو اس کی چرننگ میں، اس کو مطلب ڈیزولو کرنے میں کم محنت کرنا پڑے۔ جتنی کم محنت ہوگی اتنا کھانا آپ کا آسانی سے ہضم ہوگا۔ تو یہ ہو گیا کہ ویجیٹیبلز آپ وہ ساتھ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ویجیٹیبلز، سبزیاں یعنی کہ آپ کے کھانے کو پر لطف بناتی ہیں، ذائقہ دار بنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اس میں سب سے ایک بڑا جو سورس ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی جو گوشت سے جو نیوٹرینٹس آپ کو مل رہے ہیں، غذائیت مل رہی ہے، اسی طرح کی اس سے بہتر جو ہے آپ کو ویجیٹیبل سے بھی ملے گی، یعنی آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ بن جاتی ہے۔ جب بیلنس ڈائٹ بن گئی تو آپ کا جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اچھے سے زیادہ ابزارب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں، کھا لینا صرف کافی نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ آپ کا جسم وہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس سے کتنی جو نیوٹرینٹس ہے یا اس کی غذائیت ہے وہ آپ کی جسم کا حصہ بن رہی ہے۔ آپ بہت اچھا کھا رہے ہیں لیکن آپ کا جسم یا آپ کی آنتیں اس کو جو ہے جذب نہیں کر پاتی تو اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سبزی لینا اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ یہ آپ کے فائبرز کے جو اجزاء ہیں اس کو بہتر کر دیتا ہے، آپ کی آنتوں کی حرکت بہتر رہتی ہے، آپ کو قبض نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے، اور اوور آل آپ کی جو ہیلتھ ہے، صحت ہے، اس میں بہت بہتر رول پلے کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس پہ زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ صرف اور صرف گوشت کھانے کو پریفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس چیز کا استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ دہی کا استعمال رکھیں کیونکہ دہی میں آپ کو
جو فلورا ہے آپ کا نیچرل فلورا ہے ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈیری پروڈکٹ سے آپ کے مل رہا ہے. جب وہ مل رہا ہے، یگرٹ آپ استعمال ساتھ میں کر سکتے ہیں. جب وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گوشت کو ہضم کرنے میں، اس کو ابزارب کرنے میں بہت مدد ملتی ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک بہت عام سی غلطی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم کھانا کھا رہے ہیں، گوشت کے علاوہ بھی کچھ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کسی کاروباری ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نہ صرف مائنڈ بلکہ لاشعوری طور پہ آپ کا معدہ اور آنتیں جو کھانا ہضم کرنے کی طرف جن کی توجہ ہونی چاہیے، ان کا فوکس یا توجہ ہٹ جاتی ہے اس جگہ سے. جب توجہ یا فوکس ہٹ جاتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جسم، آپ کی آنتیں اس غذائیت کو، یعنی اس خوراک سے جو غذائیت ملنی ہے، نیوٹرینٹس ملنی ہے، سیلینیم ملنا ہے، آیوڈین ملنا ہے، جو کہ ہمیں سی فوڈ سے زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ مچھلی وغیرہ اس سے زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے. اس قسم کی اگر آپ خوراک لے رہے ہیں تو ہمارا جسم اس کو وہ اس طرح سے ابزارب نہیں کر پاتا. یعنی آپ سوچیں کہ ہمارا جب مائنڈ ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے لاشعوری طور پہ جب ہم ڈائیورجن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم کتنے قیمتی اجزاء سے مطلب ہم محروم رہ جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان ہمیں پھر اس کے فوڈ سپلیمنٹس لکھ کے دیتے ہیں، نیوٹرین سپلیمنٹس لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ وٹامن B12 مطلب جو ہے نا کمپلیکس لیں ٹھیک ہے. کیوں لیں بھائی؟ ہم اگر اپنی ڈائٹ اچھی کر رہے ہیں، ہم گوشت کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں اور پراپر مقدار میں لے رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے کہ مجھے باہر سے کیوں لینی پڑ رہی ہے. سپلیمنٹس بیڈ ریڈن پیشنٹ کے لیے اور ایسے مریض جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جن کے لیے ضروری ہے، ان کا لینا تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن عام ایک صحت مند انسان کا جو کہ کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے اور اس کو اور کوئی ایسی تکلیف بھی نہیں ہے، تو وہ کیوں بازار سے لے، کیوں اس کو سپلیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں. کھانے سے پہلے پانی پئیں، درمیان میں حسب ضرورت پانی پئیں، اور کوشش کریں کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا نوابوں کی طرح مطلب ناشتے سے ہلکا کریں، اور رات کا کھانا آپ فقیروں یا درویشوں کی طرح مطلب حسب ضرورت کھائیں ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی صحت اوورال بہتر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ہم ناصر ہو. اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی آپ کی کوئریز ہوں، سوالات ہوں، تو کامنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.